بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہماری مجلس میں اس بات پر گفتگو ہوگی کہ میاں بیوی پرسکون زندگی کیسے گزاریں۔ آئیے قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس مضمون کی تفصیلات سنیں۔ سب سے پہلے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ خاوند بیوی کے لیے اللہ کی نشانی اور بیوی خاوند کے لیے اللہ کی نشانی۔ واقعی اگر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو نہ بنایا ہوتا تو ہر ایک کی زندگی ادھوری ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں خلا ہوتا۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے درمیان جو نکاح کا معاہدہ ہے وہ اللہ کے نام پر ہے۔ اس لیے سورہ نساء پڑھیے تو آپ کو ہر چند آیتوں کے بعد ملے گا واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا ریلیشن یعنی رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو ظاہر میں سچا بھی بنتا ہے مگر دوسرے کی دل آزاری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مخلوق کا خیال مت رکھو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ مودت کہتے ہیں محبت کو۔ چنانچہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جسمانی اور جذباتی دونوں طرح کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی ہر موسم کے دوست ہوتے ہیں، یہ صرف بہار کے دوست نہیں ہوتے، ہر موسم کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ دوستی آپس میں تعمیر کرنی پڑتی ہے، اس پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کچھ لگانا پڑتا ہے۔ جتنا ایک دوسرے کی خاطر انویسٹمنٹ کریں گے اتنا یہ محبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ایک دوسرے کو ٹائم دینا، سپورٹ دینا، ایک دوسرے کے کام کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات زندگی میں دلچسپی لینا، اس سے شادی کا بندھن مضبوط ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میاں بیوی کا جذباتی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جتنا وہ اس کے اندر ان پٹ ڈالتے رہتے ہیں اتنا ان کی شادی پرسکون ہوتی ہے۔ جس چیز پر جان مال وقت لگتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے، یہ اصول ہے۔ اس کی مثال سن لیجئے، ماں بیٹے کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خادمہ، پہلے کھلاتی ہے بعد میں کھاتی ہے، پہلے پلاتی ہے بعد میں پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بچے کی آواز آنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور بچے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو جب ماں بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے کیئر کرتی ہے، لک آفٹر دیکھ بھال کرتی ہے، اتنا اس پر انویسٹمنٹ کرتی ہے تو بچے کی محبت بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے، اتنی جذباتی ہوتی ہے، اپنی تکلیف گوارا کر لیتی ہے، بچے کی تکلیف اس سے گوارا نہیں ہوتی۔ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ماں اپنے بیبی بچے کے بارے میں کتنی حفاظتی ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا کہ ماں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اب ایک ماں کا بیٹا ہو
اور اس کو لے کر فوراً کسی اور کے حوالے کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں محبت کا رشتہ گہرا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ دین کے اوپر جان، مال اور وقت لگاتے ہیں، ان کے دل میں دین کی عزت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، قدر آ جاتی ہے۔ آج کے مرد لوگ بزنس پر اپنا خرچ، اپنا وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تو ان کو بزنس کتنی محبوب ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ایک دوسرے کے لیے وقت دیں گے، قربانی دیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اتنا یہ شادی کا رشتہ مضبوط ہوگا اور یہ محبت گہری سے زیادہ اور گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنا بنا کر رکھیں۔ جہاں ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں نہیں ہوتی، وہاں تعلق کمزور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی زینب کی شادی ہوئی اور اس کو ساس ایسی ملی کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کرنے والی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی تھی، کوئی پوائنٹ نکال لیتی تھی جس سے اس بچی کا دل دکھتا تھا۔ چنانچہ ایک سال جب اس نے گزارا تو اس نتیجے پر یہ پہنچی کہ اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی۔ تو اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، ساس کی اناد آ گیا۔ یہ ایک آنکھ اپنی ساس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور یہ بوڑھی عورت اندر اتر جائے، میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ ایک دن یہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس گئی دوائی لینے کے لیے، تو وہاں اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ حکیم صاحب سے میں کوئی ایسی دوائی لے لوں کہ جس کی وجہ سے میری سانس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے رو دھو کر حکیم کو بتایا، میں بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی دوا ایسی دیں جو میں سانس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر ایسی دوائی دی کہ فوری اثر کرے تو تمہارے نام لگ جائے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم اس کی قتل کرنے والی بن جاؤ گی۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو حکیم نے کہا میں ایک ایسی دوائی دیتا ہوں کہ جو سلو پوائزن ہے، ہلکا زہر، اس میں 1 سال لگے گا اور 1 سال میں یہ عورت اندر سے اندر کمزور ہو جائے گی کہ مر ہی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ اچھا آپ ایسی دوائی مجھے دے دیں۔ چنانچہ حکیم نے ایک دوائی ایسی دے دی اور کہا کہ اس کو وقتاً فوقتاً کھلاتے رہنا اور 1 سال کا عرصہ ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب دلہن سمجھتی تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، مگر حکیم صاحب نے ایک مشورہ اور دیا کہ دیکھو چونکہ یہ کام آپ خود کر رہی ہو تو کوئی آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس لیے اب آپ کوشش کرو کہ اس بوڑھی کی خدمت زیادہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا والے بھی یہ دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، اچھا وقت گزارتی تھیں، تو تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات بھی اچھی لگی، چنانچہ یہ آئی۔ اب اس نے اپنی ساس کو وہ دوائی دینی شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، ان کا خیال رکھتی، ان کی بات مانتی، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی، تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھے بہت محبت دی اور خاوند بھی یہی سمجھے کہ میری بیوی نے تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس کے سر پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خاوند کو بھی خوش کیا اور اپنی ساس کو بھی خوش کیا۔ لیکن جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی
کہ اب میری ساس مر جائے گی۔ اب اس کے دل کو خوشی کے بجائے غم ہوتا، چونکہ اب قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر محبت ہو چکی تھی، یعنی بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد وہ روتی ہوئی پھر حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی تریاق دے دیں، میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مرے، وہ اتنی میرے ساتھ اچھی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ اتنی پرسکون ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ فوت ہو۔ جب اس نے یہ کہا تب حکیم صاحب نے بتایا کہ بہت اچھا، میں نے اس کو زہر نہیں دی تھی، ایک عام دوائی دے دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے، لیکن میں نے تمہیں جو نصیحت کی تھی کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیاد تھی۔ پہلے تم نے انویسٹمنٹ یعنی کچھ لگایا نہیں تھا، تمہیں اس کی ہر بات بری لگتی تھی، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے، اور تمہیں زہر چڑھتا تھا۔ اب جب تم نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کی خدمت کرنی شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ اب تم پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی، اپنی طبیعی زندگی گزارے گی۔ اب اس لڑکی کی آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے، یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو سوچئے کہ عورت اگر تھوڑا سا اپنا دل کو صبر دے اور پھر خدمت کرے، محبتیں تقسیم کرے، تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی موافق ہو جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن یہ حساس بہت ہو گئی تھی، بات ہی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اب جب اس نے اس کی بات سننی شروع کر دی تو ساس بھی بیٹیوں کی طرح اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ چنانچہ اس لڑکی اور اس کی ساس کے درمیان محبت مثالی بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔